تو کیا عمران خان سابق وزیر اعظم کو جب گولیاں مار کے جیل میں ڈالا گیا ہے 460 دن ہو گئے ہیں, 5 دن ان کے کمرے کی بجلی بند کی گئی, نہ اخبار پڑھ سکتے تھے, نہ کتاب پڑھ سکتے تھے, نہ قرآن پڑھ سکتے تھے, اور جس جگہ سجدہ لگاتے تھے جائے نماز میں سجدے کی جگہ تک نظر نہیں آتی تھی. آپ مجھے بتائیں, جب آپ کے دور میں ایک سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, آپ ان کی سیاست سے بالکل ڈس ایگری کریں, آپ اختلاف رکھ. شکریہ جی. مائک کھولے علی سر ایک منٹ دے دیں, میں لمبی بات میں کہہ رہا تھا, میں نہیں کروں گا. جمعہ ہے تو اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں اس ایوان کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں, میں عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا, میں عمران خان سابق وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں کہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے, میں ان کا ایک ادنا ایک کارکن ہوں, اس جماعت کا ایک ایم این اے ہوں, 4 دفعہ گیا ہوں, باوجود اس کے کہ چیف جسٹس صاحب کا آرڈر میرے پاس ہے, خود وکیل ہوں, مجھے نہیں ملنے دیا گیا. یہ سابق اسپیکر جناب اسد قیصر صاحب, اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب صاحب, پارلیمنٹری لیڈر جناب زرتاج گل صاحبہ, آپ کا آگے. شکریہ شکریہ شکریہ, بس شکریہ. انجینئر حمید حسین صاحب, اب بس آ گیا, آپ کو موقع ملا آپ کو. جی ایک منٹ, علی احمد صاحب کا مائک کھولیں, یہ مائک کھولیں علی احمد صاحب کا. علی محمد صاحب کا مائک کھولیں. میرے اس گفتگو کا مقصد جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کسی سے رحم کی اپیل کرنا نہیں ہے, وہ کھڑا ہے آدمی فیس کر رہا ہے, لیکن اس ملک کی فکر ہے. جس طرح کل رات پی آئی اے کا جنازہ نکالا جا رہا تھا, آپ سب اکٹھے ہوں, عمران خان کو باہر لائیں, قوم کے لیڈر کو باہر لائیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مشورہ کریں, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنُهُمْ, تب یہ ملک آگے جائے گا. عمران خان کو دیوار میں چنوا کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. شکریہ شکریہ. جی علی محمد خان صاحب کا مائک کھولیں. بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں مختصر بات کروں گا, زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. تمام ایوان کی توجہ مجھے درکار ہے. ہمارا تعلق جس بھی جماعت سے ہو, بہرحال ہم لوگوں کے ووٹ لے کے آتے ہیں, اور اس ایوان میں ہماری اپنی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری اس ایوان کے لیے بھی بنتی ہے کہ ہم اس ایوان, اور یہ ایوان 25 کروڑ عوام کی امیدوں کا ترجمان ہے, اس لیے ہماری کمٹمنٹ پاکستان اور اس ایوان کے ساتھ اپنی جماعتوں سے زیادہ ہونی چاہیے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, یہاں توجیہ پیش کی گئی کہ جب 26ویں آئینی ترمیم حکومت لا رہی تھی کہ اس سے ہم پارلیمنٹ کو توانا کرنا چاہتے ہیں, اور پھر مثالیں پیش کی گئی جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کی جماعت کے لیڈر بھٹو صاحب کی, جو ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں, اور بے نظیر صاحبہ کی کہ وہ شہید ہوئیں اور ان کی حکومت ختم ہوئی 18 مہینے میں ایک بار, 3 سال میں ایک بار, پھر میاں صاحب کی 2 بار. یہ ساری باتیں ہمیں یہاں سنائی گئی کہ وزرائے اعظم شہید ہوئے, وزرائے اعظم اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکے. یہ بات حقیقت ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا. ڈپٹی اسپیکر صاحب, یہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے, یہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی بہت بڑے جج یا کسی بہت بڑے مشہور جرنل یا بہت مشہور کسی اور طاقتور شخص نے کوئی 6 مہینے جیل بھی, کوئی سویلین جیل میں کاٹی ہو, چہ جائے کہ پھانسیاں اور چہ جائے کہ عمر قید اور یہ ساری. لیکن میرا سوال اس پارلیمنٹ سے یہ ہے کہ جب تک آپ پک اینڈ چوز کرتے رہیں گے, میرا لیڈر اور تیرا لیڈر, جب تک آپ یہ تفریق رکھیں گے, یہ پارلیمنٹ بے توقیر ہوتی رہے گی. یہاں سے لوگ اٹھائے جاتے رہیں گے, یہاں زبردستی آئینی ترامیم آتی رہیں گی. میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بہت ہی قابل احترام حکومتی بنچوں پہ بیٹھے اور کھڑے ہمارے معزز ممبران سے کہ میرے بھائیوں, میرے بہنوں, جب یہاں ممبران کو اٹھایا گیا اور ان کی خواتین کو اٹھایا گیا تو وہ آپ کی کچھ نہیں لگتی تھی؟ یہ تو ہم سب کہتے ہیں کہ مائیں بہنیں سانجھی ہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستو, جب ایک سابق وزیر اعظم عمران خان کو آپ پارلیمنٹ کی سوورنٹی کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا سوورن ہونا چاہیے, وزراء اعظم سے زیادتی بند ہونی چاہیے, تو کیا عمران خان سابق وزیر اعظم کو جب گولیاں مار کے جیل میں ڈالا گیا ہے 460 دن ہو گئے ہیں, 5 دن ان کے کمرے کی بجلی بند کی گئی,
نہ اخبار پڑھ سکتے تھے، نہ کتاب پڑھ سکتے تھے، نہ قرآن پڑھ سکتے تھے، اور جس جگہ سجدہ لگاتے تھے جائے نماز میں سجدے کی جگہ تک نظر نہیں آتی تھی۔ آپ مجھے بتائیں، جب آپ کے دور میں ایک سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ ان کی سیاست سے بالکل ڈس ایگری کریں۔ ہمارا تعلق جس بھی جماعت سے ہو، بہرحال ہم لوگوں کے ووٹ لے کے آتے ہیں، اور اس ایوان میں ہماری اپنی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری اس ایوان کے لیے بھی بنتی ہے کہ ہم اس ایوان، اور یہ ایوان 25 کروڑ عوام کی امیدوں کا ترجمان ہے، اس لیے ہماری کمٹمنٹ پاکستان اور اس ایوان کے ساتھ اپنی جماعتوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہاں توجیہ پیش کی گئی کہ جب 26ویں آئینی ترمیم حکومت لا رہی تھی کہ اس سے ہم پارلیمنٹ کو توانا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر مثالیں پیش کی گئی جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کی جماعت کے لیڈر بھٹو صاحب کی، جو ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں، اور بے نظیر صاحبہ کی کہ وہ شہید ہوئیں اور ان کی حکومت ختم ہوئی 18 مہینے میں ایک بار، 3 سال میں ایک بار، پھر میاں صاحب کی 2 بار۔ یہ ساری باتیں ہمیں یہاں سنائی گئی کہ وزرائے اعظم شہید ہوئے، وزرائے اعظم اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکے۔ یہ بات حقیقت ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، یہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی بہت بڑے جج یا کسی بہت بڑے مشہور جرنل یا بہت مشہور کسی اور طاقتور شخص نے کوئی 6 مہینے جیل بھی، کوئی سویلین جیل میں کاٹی ہو، چہ جائے کہ پھانسیاں اور چہ جائے کہ عمر قید اور یہ ساری۔ لیکن میرا سوال اس پارلیمنٹ سے یہ ہے کہ جب تک آپ پک اینڈ چوز کرتے رہیں گے، میرا لیڈر اور تیرا لیڈر، جب تک آپ یہ تفریق رکھیں گے، یہ پارلیمنٹ بے توقیر ہوتی رہے گی، یہاں سے لوگ اٹھائے جاتے رہیں گے، یہاں زبردستی آئینی ترامیم آتی رہیں گی۔ میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بہت ہی قابل احترام حکومتی بنچوں پہ بیٹھے اور کھڑے ہمارے معزز ممبران سے کہ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، جب یہاں ممبران کو اٹھایا گیا اور ان کی خواتین کو اٹھایا گیا تو وہ آپ کی کچھ نہیں لگتی تھی؟ یہ تو ہم سب کہتے ہیں کہ مائیں بہنیں سانجھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، جب ایک سابق وزیر اعظم عمران خان کو آپ پارلیمنٹ کی سوورنٹی کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا سوورن ہونا چاہیے، وزرائے اعظم سے زیادتی بند ہونی چاہیے،